اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 101۔ سورہ المائدہ کا انشاءاللہ آج اختتام ہوگا۔ اس حصے میں عمل کے اس قدر پوائنٹس ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں یہ آپ کو ویسے ہی پہنچا دوں جیسے یہ میرے دل میں ہے، کیونکہ ہم انسان اس لحاظ سے لمیٹڈ ہیں کہ ہم بول تو اپنے منہ سے رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے دماغ سے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن اصل میں ہمارے ساتھ بات جب کرتا ہے تو وہ ہمارے دل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ یہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، اور وہاں سے پھر جو چونکہ دل میں سے سارا خون پورے جسم میں جا کر پھیلتا ہے، تو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کے اعضاء و جوارح پہ ایک اثر ڈالتی ہے، اور یہی قرآن کا مقصد ہے کہ انسان کے دل کو خالص کر دے تاکہ وہاں سے گزرنے والا خون جو ہے وہ اس خوبصورت اثر کے زیر اثر آ جائے، اور انسان کے اعضاء، اس کا حتیٰ کہ اس کا دماغ جہاں خون دل سے ہی جا رہا ہے، اور اس کی آنکھیں اور اس کے ہاتھ پیر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کام کرنے لگے۔ یہی ہمارا مقصد ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں۔ اور وہ بہت ایک خوبصورت حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے صرف بول سکتی ہوں، کیونکہ مجھے ظاہر الفاظ نہ مجھے آتے ہیں، اور نہ اگر میں کہیں سے پڑھ بھی رہی ہوں تو وہ عربی میں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ میرا بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ نیک اعمال کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، اور میں وہ زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے۔ یعنی ایک ایک آرگن کا ذکر کر کے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں وہ بن جاتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر کام پھر میری رضا کے لیے اور میرے راستے میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں، کیونکہ یہ عمل کی کتاب ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألو، نہ تم سوال کرو، سألا سین حمزہ لام سوال، اس سے سوال بھی نکلا ہے، تو نہ تم سوال کرو عن اشیاء، چیزوں کے متعلق، ان تبد لکم، جو ظاہر کر دی جائیں، ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تمہیں، سو کا مطلب ہے برا لگنا، ناگوار گزرنا، تو تمہیں برا لگے، وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم پوچھو گے عنہا اس کے متعلق، ہینا اس دوران میں، الہین کا مطلب ابھی ابھی، تو ہینا جس دوران میں، ينزل القرآن نازل کیا جا رہا ہے قرآن، تبدلکم وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا اللہ نے درگزر کیا ہے، اللہ نے اس چیز سے درگزر کیا ہے، واللہ اور اللہ غفور حلیم وہ تو بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے، حلم والا ہے۔ وہ بردباری کی کوالٹی اللہ نے یہاں پہ، غفور الرحیم بھی اللہ کہہ سکتا تھا، غفور الرحیم بہت زیادہ آیا ہے قرآن میں، تو غفور حلیم کیوں کہا ہے؟ حلم کا کیا مطلب ہے؟ ہا لام میم، حلم کا مطلب ہے جس کو ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں نا، بردباری، وقار، وضعداری، یعنی کہ کسی کی بات سننا اور وہ بات آپ کو جیسی بھی لگے اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کرنا جو بہترین ہے۔ حلیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ سنتے ہیں اور سب کچھ جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ اس سٹیمولس کی وجہ سے نہیں خراب ہوتا جو لوگوں کی طرف سے انہیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو حلم کی کوالٹی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے بتا رہا ہے، اور یہ بہت بہت اہم آیت ہے۔ جب ہم قرآن نیا نیا پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں، اور ہم بعض اوقات ان سوالوں کے پیچھے لگ کے اس جستجو میں اور اپنی اس کیوریوسٹی میں ہم قرآن کا ریئل میسج مس کر دیتے ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو 3 مثالیں دوں گی جو مجھے بس یاد ہیں، میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ میرے استادوں کی طرف سے آئی ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ پہلی مثال
یہ ہے میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر جہاں پہ قرآن میں ہے تو وہاں پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آسمان سے ایک بکرا اترا تھا. واللہ عالم، کیونکہ وہ بکرا بھی نہیں لکھا ہوا کہ آسمان سے کیا اترا تھا. لیکن ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تو وہ ایک دم سے آسمان سے ایک بکرا آ گیا اور فرشتے اسے لے آئے اور آپ نے اسے ذبح کیا اور وہ قربانی دی، اور اسی لیے ہم بڑی عید کی قربانی کرتے ہیں. یہ ساری بالکل غلط بات ہے. تو لیکن میرے استاد نے یہ کہا کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آسمان سے ایک بکرا آیا تھا تو اسے کس نے کھایا تھا. اب نمبر 1، آسمان سے بکرا آیا نہیں ہے. نمبر 2، آسمان سے جو کچھ بھی آیا تھا اگر وہ اہم ہوتا، اگر وہ اس جانور کا یا اس چیز کا ذکر اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتا. یہ قرآن کا ایک اصول ہے. جس چیز کا ذکر ہوا ہے اس کو ہر اینگل سے سوچنا ہے. یہ اللہ نے کہا ہے. اس کا سوشل ایسپیکٹ دیکھنا ہے، اس کا انڈیویجول ایسپیکٹ دیکھنا ہے، وہ اس کا اکانومی پہ کیا اثر ہوگا، اس کا ایک انسان پہ کیا اثر ہوگا، اس کا ایک خاندان پہ، اس کا پھر ایک معاشرے پہ، اور پھر اس بات کا ایک پوری امت پہ کیا اثر ہوگا. آپ ہر اینگل سے وہ بات سوچ سکتے ہیں اور آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. لیکن ایسی باتیں پوچھنا جو قرآن میں نہیں ہیں، تو پہلی مثال تو میں نے آپ کو اتنی سمپل اس لیے دی تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. اب اگلی مثال جو ہے نا وہ ذرا میں آپ کو کمپلیکیٹڈ دینے والی ہوں. ہم لوگ قرآن میں یہ جو الف لام را، الف لام میم، یہ جو ہے نا حروف مقطعات جو ہیں، ان کی ہم نے لوح قرآنی بنا کے اپنے گھروں میں اور اپنے دکانوں میں سجائی بھی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ باعث برکت ہے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ باعث برکت ہیں؟ یا قرآن میں کہیں اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ اس کا نقش بنا کے تم گلے میں ڈال لو یا دیوار پہ لٹکا دو تو وہاں پہ فرشتوں کا ظہور ہوگا؟ یعنی ہمارا قرآن کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس بات کی روشنی میں آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دیانتداری سے اور ایمانداری سے اللہ کی راہ میں کوشش کرو، اللہ کے لیے کام کرنے والے بن جاؤ اور تم پہ برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ہم نے اسی قرآن میں سے اور چن کے وہ حروف اٹھائے ہیں جن کا ہمیں مطلب بھی نہیں پتا، اور پھر انہیں ڈبوں میں ڈال کے ہم کہتے ہیں یہ لوح قرآنی ہے اور ہم پہ تو برکتوں کا ظہور ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوح قرآنی ہم نے یہاں پہ لٹکائی بھی ہے. مطلب شرم تو ہمیں نہیں آتی نا. تو یہ دوسری مثال میں نے آپ کو دی ہے جو آپ میں سے بہت سو کے دل پہ جا کے لگی ہوگی، جیسے میرے دل پہ لگی تھی جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، کیونکہ میں نے بھی کسی کو فریم کیا ہوا لوح قرآنی بڑے پیار سے گفٹ کیا تھا. اب تیسری مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہوئے جب آپ پڑھا رہے ہوں یا وہ پڑھ رہے ہوں اور وہ ایسی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو یہ ایک نشانی ہے کہ وہ قرآن کا میسج مس کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور جن لوگوں میں یہ نشانی پائی جاتی ہے ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ان کو بہت پیار سے یہ سمجھانا چاہیے کہ حضور بہتر ہوگا اگر آپ اپنی یہ جو سوچ کا زاویہ ہے اسے ذرا بدل لیں، کیونکہ اگر آپ اسی سوچ میں چلتے رہے نا تو آپ کو قرآن نہیں سمجھ آئے گا. اب اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، یعنی بے ضرورت سوالات اور ایسے سوالات جو کسی عمل میں نہ ٹرانسلیٹ کریں وہ پوچھنا جو ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا پوائنٹ ہم مس کر رہے ہیں. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں گی. ہمارے ایک بزرگ ہیں بہت اچھے، اور انہوں نے مجھے بڑا، یعنی ایک میرے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے فلاں چیز پڑھا دو قرآن میں سے. انہوں نے سورہ کہف پڑھانے کا کہا تھا. اب میرے استاد نے یہ مجھے بتایا ہے کہ دیکھو، جو اگر تم سے سورہ کہف پڑھتے ہوئے کوئی یہ پوچھے نا کہ اصحاب کہف کتنے تھے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی. یا اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ اصحاب کہف جہاں تھے اب وہاں کیا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اصحاب کہف کی کہانی کا پوائنٹ مس کر دیا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ آیا. اب آپ نیک بختی سمجھیں اس کو یا بدبختی کہ اس بزرگ کو میں یہ پڑھا رہی تھی، اپنی فیملی کے کوئی بزرگ ہیں، اور جیسے ہی وہ کہانی میں ہم آگے بڑھے انہوں نے مجھے کہا ہاں دیکھو اب تمہیں یہ یقیناً نہیں پتا ہوگا کہ یہ کتنے تھے. میں تو ذرا ہکا بکا سی رہ گئی کہ اب میں ان کو کیا کہوں. دوسری بات جو انہوں نے کی وہ اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے کی
کہ اور دنیا میں تو اب جو ہے تو اس کی کوئی یاد رہ ہی نہیں گئی. مطلب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اصحاب کہف کہاں تھے؟ اب انشاءاللہ ہم اصحاب کہف پڑھیں گے اور وہاں میں آپ کو دوبارہ یہ مثال شاید دوں یا نہ دوں، لیکن یاد رکھیں اصحاب کہف میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر اللہ کسی کا مذاق اڑا سکتا ہے نا، تو اللہ نے اس صورت میں ان لوگوں کا مذاق اڑایا ہے جو یہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ کتنے تھے، کہ یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور یہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے 8 تک گنا ہے. یعنی اللہ نے ایک، اللہ کی شان تو یہ نہیں ہے لیکن میں انسان ہوں، مجھے کوئی اور لفظ نہیں آتا، اللہ نے ایک لحاظ سے ایک مذاق اڑایا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے تھے. اس کہانی میں کتنا بڑا سبق ہے اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. اور دوسری بات جو اللہ نے وہاں کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اصحاب کہف ڈسکور ہوئے اور وہ پھر فوت ہو گئے، اللہ نے انہیں ایک نیچرل موت دے دی، تو اس بستی کے لوگوں نے کہا کہ آؤ یہاں پہ ایک مسجد بنا دیں. یہ بھی اللہ نے ایک تمسخر سے، ایک مذاق سے اور طنز سے کہا ہے کہ ان کی کہانی سے تم نے کیا سیکھا ہے، مسجد تو تم نے بنا دی ہے. تو قرآن کے اندر ایسی نشانیاں ہیں کہ جب اگر تم نے بے موقع اور بے فائدہ اور عمل سے خالی سوالات کیے تو قرآن کا میسج تمہیں نہیں سمجھ آ رہا. اور چونکہ یہ تو وہی ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے، ایسے سوال نہ پوچھو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں وہ برے لگیں، تمہارے اوپر دشواری زیادہ ہو جائے. جیسے 50 نمازوں کا حکم تھا، تو یہ تو معراج کی کہانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 نمازیں کی، بتایا ان کو، باقی پیغمبروں نے کہا. تو ایسے احکامات، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال، اس طرح کی باتیں نہ پوچھو. یہ نہ پوچھو کہ اچھا وہ جو کرسچن ہیں وہ تو وائن پیتے ہیں تو وہ ان کے لیے حلال ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں، یا ان کے لیے کیوں نہیں حرام. اپنے عمل کو قرآن کے مطابق بناؤ، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. قد سألہا، تحقیق پوچھا تھا، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، جو ان سے پہلے تھی، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا کافرین، اس سے انکار کرنے والے. ان قوموں نے پوچھ کے، جیسے البقرہ کی کہانی ہم پڑھ چکے ہیں، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کتنی پیاری ہو، کتنی موٹی ہو، کیا کام کرتی ہو، پوچھ کے انہوں نے اپنے لیے وہ بقرہ کو ذبح کرنا اتنا مشکل بنا دیا تھا کہ پھر وہ ان کو گائے مل نہیں رہی تھی اور وہ عذاب کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے. اسی کو وہ البقرہ پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو مثال اپنی شادیوں کی دی تھی. ایک نکاح کرنا ہے اور ایک ولیمہ دینا ہے، اور ہم نے اس کا کیا تماشا بنا دیا ہے کہ ہمارا آدھا معاشرہ استغفر اللہ زنا میں ڈوب گیا ہے کیونکہ شادی کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ باتیں ہیں کہ ایسی باتیں نہ پوچھو. اگر اللہ نے نہیں ظاہر کیا تو اس کا قرآن سے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرۃ، بحیرہ، ولا سائبۃ، اور نہ سائبہ، ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ ہی حام. یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، ایسے جانور ہیں جن کو آستانوں پہ جا کے ذبح کرنا تھا. یہ سارے نام جو ہیں یہ دیویوں اور دیوتاؤں کے ہیں. تو اللہ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بنایا. یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے پاس دین آ رہا ہے. اور دیکھو انہوں نے کیسے کیسے نام رکھے ہیں. وَلَكِنَّ الَّذِينَ، اور لیکن لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ باندھتے ہیں جھوٹ، وہ بہتان لگاتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹا. وَأَكْثَرَهُمْ، اور ان میں سے اکثر، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، تعالوا، ادھر آ جاؤ، تعالی، ادھر آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف. قالوا، وہ کہتے ہیں، حسبنا، ہمارے لیے وہ کافی ہے، ما وجدنا، جو وجد، ہم نے پایا نہ ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو. کتنی فیملیز میں آج بھی، ہماری فیملیز میں، کہ جی یہ تو باپ دادوں کے طریقے ہیں، یہ کیسے بدل سکتے ہیں، یہ رسومات تو ہماری کب سے چلی آ رہی ہیں، یہ کیسے بدل سکتی ہیں. اوہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہندی نہ کرو، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ہمارے باپ دادے، ہماری نانیاں دادیاں اور ان کی نانیاں دادیاں وہ ہندو تھیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا، ان سے آپ کیسے لڑیں گے؟ اولو کانا، کیا اگر ہوں، آباؤہم، ان کے باپ دادے، لا یعلمون، وہ کوئی علم نہ رکھتے ہوں، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری جانیں ہیں،
یہ کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی جان کا مکلف بنایا ہے، اس نے اپنے لیے جواب دینا ہے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی نے اپنا حساب نامہ دیکھنا ہے۔ یہ بات میں بہت کرتی ہوں، کسی کو جج نہ کریں، کسی پر فتویٰ نہ دیں، کسی پر تنقید نہ کریں۔ ہاں میں ایکسیپشن ابھی اس میں آپ کو بتاؤں گی۔ لا یضرکم، نہیں پہنچائے گا، من ضل، جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت یافتہ ہو۔ اگر خود ہدایت یافتہ ہیں تو گمراہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں بہت ضروری ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے تم پر تو اپنی جانوں کا ذمہ ہے، تم پر تو اپنی جانوں کی فکر ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہاں سے آئے گا؟ اگر میری آنکھوں کے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہے اور میں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو گویا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کی کوئی آیت دوسرے سے متصادم نہیں ہے۔ نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور جس قدر ہو سکتا ہے اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، ورنہ دل میں اس کو برا کہیں، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، یاد رکھیں۔ ہاں جواب یہ ہے کہ تمہیں لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے، ہماری کمائی نہیں ہو رہی ہے، ہم ایسے ہیں ویسے، کیونکہ سب پورا معاشرہ کرپٹ ہے۔ اگر آپ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے، اگر تم ہدایت پر ہو۔ ایک جگہ سے کام نہیں بنا دوسری جگہ چلے جائیں، دوسری جگہ نہیں بنا تیسری جگہ چلے جائیں۔ کیا اللہ کی زمین تنگ ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب ظالموں کی جانیں فرشتے نکالتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تم کس حالت میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مجبور تھے، گویا ہمارے معاشرے بڑے کرپٹ تھے۔ تو فرشتے انہیں کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے؟ اپنی جان کا جواب دینا ہے حضور، کسی کو نہیں کوس سکتے، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ خبر دے دے گا تمہیں، بما کنتم، وہ جو تم تھے، تعملون، تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت، ایک گواہی، بینکم، تمہارے درمیان، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کی، الموت، موت، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اثنان، دو، ذوا عدل، معتبر لوگ، ذوا عدل کا مطلب ہے انصاف کی ایبلٹی رکھنے والے، ذی ہوش، ٹھیک دماغ کے ساتھ، عقل کے ساتھ، ٹھیک یاداشت کے ساتھ، منکم، تم میں سے، او آخران، یا کوئی دو، من غیرکم، تمہارے سوا، ان انتم، اگر تم ہو، ضربتم، سفر کر رہے ہو، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم، پھر پہنچ جائے تمہیں، مصیبت الموت، موت کی مصیبت۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے موت کو مصیبت کہا ہے، ٹھیک ہے؟ موت بڑی خوبصورت ہے، اور موت تو ایک نیند ہے، یہ باتیں جو ہے نا یہ بس افسانوں میں اچھی لگتی ہیں۔ مصیبت الموت مصیبت اس لیے ہے کہ ایک دم زندگی کے سارے معاملات کا اختتام ہے، تو اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے۔ یہ آیت جو ہے، جب اس میں یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت کی فرضیت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دراصل یہ وصیت کی فرضیت نہیں ہے۔ اگر آپ اوپر سے پڑھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، اشہد، گواہی بنا لو، بینکم، تمہارے درمیان، یعنی یہ تم پر ایک ایمان والے کا حق ہے کہ جب وہ فوت ہو رہا ہو اور تم اس کے وصیت کے گواہ بن جاؤ۔ اگر گھر پہ فوت ہو رہا ہے تو دو انصاف والے معتبر لوگ جو ہیں وہ اس کی وصیت کے وٹنسز ہوں۔ بہتر تو ہے کہ قانونی وصیت لکھ کے رکھ لی جائے اور اس پہ دو گواہوں کے سائن موجود ہوں۔ یہ بزرگوں کا قول ہے کہ تم پر ایک رات ایسے، 3 راتیں ایسی نہ گزریں کہ تم نے اپنی وصیت لکھ کر نہ رکھی ہوئی ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی فیملی میں سے 2 معتبر لوگ جو ہیں وہ اس پہ وٹنسز ہو جائیں، اور یا کوئی دو اور، یعنی تمہارے علاوہ کوئی 2 اور، اگر تم سفر میں ہو اور موت کا وقت آ جائے۔ اس کا شان نزول میں آپ کو یہی بتا دیتی ہوں۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس تجارت کا سامان تھا، اور ان کے ساتھ جو بزنس پارٹنرز تھے وہ نصرانی تھے، کرسچن تھے۔ صحابی جو تھے وہ راستے میں، سفر میں ان کو احساس ہوا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے اور فوت ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا سارا سامان ان کرسچنز کے حوالے کیا اور ان کو بتایا کہ یہ سامان میرے گھر والوں کو جا کر دے دینا ہے،
اور ان کو بتائے بغیر اس سامان کی ایک فہرست بنا کے سامان میں ڈال دی۔ اب یہ نصارہ جب واپس پہنچے ہیں، یہ کرسچن جب واپس مدینہ پہنچے ہیں اور انہوں نے یا مکہ پہنچے ہیں، اب میری معلومات میں یہ نہیں ہے، جب یہ واپس گھر پہنچے ہیں اور انہوں نے وہ سامان ان رشتہ داروں کو پہنچا دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ آپ تک پہنچا دیا جائے، تو سامان کھولا گیا اور اس میں ایک فہرست تھی، اور اس فہرست میں ایک ایسا برتن تھا یا پیالہ تھا یا کپ تھا یا جو بھی تھا، ایک برتن تھا جس پر شاید سونے کی یا چاندی کی نقاشی ہوئی ہوئی تھی، اور وہ پیالہ اس میں نہیں تھا، اس سامان میں نہیں تھا۔ تو ان رشتہ داروں نے اس وقت دعویٰ کیا تھا ان دو نصارہ پر کہ انہوں نے وہ پیالہ بیچ دیا ہے یا انہوں نے اس میں سے نکال لیا ہے، اور یہ آیات جو ہیں یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں کہ گواہ ہونے چاہیے وصیت کے، وصیت تیار ہونی چاہیے، موت کی مصیبت کہیں بھی پہنچ سکتی ہے، انسان کو ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر جس نے وصیت سنی ہے اگر وہ اس میں خیانت کر رہا ہے تو پھر کیا پروٹوکول ہوگی، کیونکہ ان دونوں کو روکا گیا تھا اور اس بات کی تحقیق کی گئی تھی، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد بازار میں وہ پیالہ ایک اور صحابی نے دیکھا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ اسی صحابی کے سامان سے آیا ہے۔ تو یہ پورا قصہ جو ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو تم میں سے انصاف والے دو لوگ ہوں، اگر تم سفر پر ہو تو کوئی اور دو لوگ ہوں، تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان، تو وہ قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی، انرتبتم، اگر ارتبتم، تم شک میں ہو، لا نشتری، کہ ہم مول نہیں لیتے، بہی ثمنن، اس کے عوض کوئی قیمت، ولو کانا، کوئی بھی ہو، ذا قربا، رشتہ دار۔ یعنی وہ دو گواہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنی اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت کسی سے نہیں لے رہے، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، ولا نکتم شہادت، اور ہم نہیں چھپاتے گواہی، اللہ یعنی اگر ہم گواہی چھپا لیں، اللہ، ان شہادت اللہ کی گواہی، انا، بے شک ہم، اذا لمن الآثمین، پھر اس وقت ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر خبر ہو جائے، علی، اس بات پر، انہما، کہ وہ دونوں، استحقا یعنی وہ سزاوار ہوئے، اثما، گناہ کے، فآخران، تو دو اور، یقومان، کھڑے ہوں، مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم، استحقا جن کا حق مارنا چاہا ہے، جن کو سزا دی ہے، علیہم ان پر، الاولیان جو زیادہ قریب ہوں۔ اب بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ دو وہ ہیں جنہوں نے میت کو دیکھا تھا اور وہ اس کی وصیت کے مطابق سامان لا کے گھر والوں کو دے دیا، یہ دونوں جو ہیں ان سے نماز کے بعد گواہی لی جائے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اپنی گواہی کے بدلے میں ہم نے کوئی قیمت نہیں لی اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم غلط بات نہیں کر رہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم گنہگار ہوں گے۔ اب اگر فیملی کو شک ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر فیملی میں سے اولیان جو ہے نا، زیادہ قرابت دار، زیادہ قریب ہیں میت کے، پھر وہ کھڑے ہوں اور وہ گواہی دیں، فیقسمان، پھر وہ قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی، احق کو، زیادہ صحیح ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے۔ اب جو کیس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو میت کے رشتہ داروں نے کھڑے ہو کے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ کاغذ دکھایا تھا کہ یہ دیکھو ہماری گواہی ان سے زیادہ معتبر ہے، کیونکہ میت نے سامان کی فہرست سامان میں ڈال دی تھی۔ وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، ہم عادی نہیں کر رہے، اِنَّا، بے شک ہم، اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت البتہ ظالم ہوں گے۔ اوپر دیکھیں آثمین آیا ہے، لیکن اگر ان کی گواہی کے خلاف جو گواہی دے رہا ہے اس کے لیے زیادہ بڑا لفظ آیا ہے، اسم گناہ کو کہتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن اگر اس کے خلاف میت کے رشتہ دار کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ جھوٹی کھا رہے ہیں، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو پھر ہم لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں ہوں گے۔ ذالکا، یہ، ادنا، زیادہ قریب ہے، ان یاتوا، یہ کہ وہ لائیں، بالشہادت،
اس گواہی کو علی وجہہا، اس کے صحیح طریقے سے. یعنی یہ طریقہ جو اللہ نے سمجھایا ہے یہ اس لیے اہم ہے اور یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی اس کے صحیح طریقے پر ادا کریں گے. او یخافو، یا وہ ڈریں، این ترد، یہ کہ رد کر دی جائے گی، ایمانم، ان کی قسم، بعد ایمانہم، بعد ان کی قسم کے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور غور سے سنو، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، وہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے. آخری چیپٹر شروع ہو رہا ہے جی المائدہ کا، اور یہ ایک لینڈ مارک چیپٹر ہے. یہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ اس میں بہت عقیدے کے مطابق ابھی تک جو باتیں ہو رہی تھی نا یہ پریکٹیکل باتیں تھیں، یہ عمل کی باتیں ہیں. اب جو اس کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے وہ عقیدے کے لیے بہت اہم ہے. قرآن انسان کا عقیدہ خالص کر کے، میں نے ابھی شروع میں یہی کہا تھا نا، دل پہ اثر کرتا ہے، دل سے بات کرتا ہے قرآن. تو قرآن انسان کا عقیدہ خالص کر کے اس کے دل کو بالکل کرسٹل کر دیتا ہے، سیکل کر دیتا ہے، اور اس دل سے پھر جو محسوسات اور جو جذبات اور جو کچھ نکلتا ہے، اور ہمارے استاد کے مطابق اللہ انہیں زندگی دے، اس دل میں سے جو خون پمپ ہوتا ہے وہ پھر انسان کے اعضاء کو اور اس کی زبان کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے دماغ کو اللہ کا تابع فرمان بناتا ہے. ٹھیک ہے جی. یوم، جس دن، یجمع اللہ، جمع کرے گا اللہ، الرسل، رسولوں کو. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے نا، سارے رسول جمع ہو جائیں گے. اللہ نے تو سب مخلوق کو جمع کیا ہے، لیکن یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول، پھر وہ پوچھے گا، ماذا اجبتم، ماذا، کیا، اجب، جواب دیا، تمہیں. یہ اللہ سب رسولوں سے، کیونکہ قیامت کا تھوڑا سا سین آپ ذہن میں لائیں، قرآن میں ہوا ہے. سورہ صافات ہے، سورہ جاسیہ ہے. جاسیہ تو بڑی خوفناک صورت ہے. جاسیہ کا مطلب اوندھے منہ اور گھٹنوں کے بل گرنا. تو اس میں یہ ہے کہ امتیں گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی. تو یہ امتیں جو ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے ان کے رسول اور ان کے پیغمبر، جن کے پیچھے ان اہل علم کی لائنیں ہوں گی، ان رسولوں کے پیچھے جو اس قوم میں پھر رسول کا حکم چلاتے رہے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہمارے عالم ہیں، ایک کوئی شیعہ بھائیوں کے عالم ہیں، کوئی بریلوی بھائیوں بہنوں کے عالم ہیں، کوئی اور فرقے کے عالم ہیں. یہ سارے عالم جو ہیں یہ رسولوں کے پیچھے ہوں گے، اور ہر ایک کے پیچھے جو بھی روحانی پیشوا ہے اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو ان کو فالو کرتے ہیں، دنیا میں فالو کرتے رہے ہیں. یہ قیامت کا سین آپ ذہن میں رکھیں. پوری امتوں کو ان کے پیغمبر اور ان کے روحانی پیشوا جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوں گے. وہ اپنی قوم کا جواب پہلے دیں گے. یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت پہ گواہی دینی ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ البقرہ سے شروع ہوئی ہے، آل عمران میں ریپیٹ ہوئی ہے، النساء میں ریپیٹ ہوئی ہے. اور نساء میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آیت جہاں پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روتے تھے اس امت کے بارے میں سوچ کے جو ان کے بعد آنے والی ہے دنیا میں، کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے گواہی دینی ہے. تو وہ دعا کرتے تھے کہ یہ ہدایت سے نہ بھٹک جائے یہ امت. تو آج جو امت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی بھی ہے، کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا ذمہ داری نبھانی ہے؟ جس ذمہ داری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وقف تھی، اور وہ روتے روتے اس دنیا سے گئے امتی امتی کہتے ہوئے. تو یہ وہ سین میں آپ کے ذہن میں اس لیے لا رہی ہوں کہ آگے جو سبق آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سین ہو کہ ہم ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور اللہ کے فضل سے ہم کسی فرقے میں نہیں پڑے اور ہم کسی اس میں نہیں پڑے، اور ہم قرآن ہم نے سیکھ لیا اور ہم قرآن کو پہنچانے والے بن گئے اور ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بن گئے. اب وہ سین آپ ذہن میں لائیں کہ سارے پیغمبر ایک میدان میں کھڑے ہیں، 1,24,000 اس سے بھی زیادہ ہیں شاید، سب میدان میں کھڑے ہیں، اور اللہ کیا پوچھ رہا ہے رسولوں سے؟ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا، یعنی تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں علم نہیں ہے. بالکل آپ کو یاد ہے یہ لا علم لنا کی بات کہاں آئی ہے پہلے؟ جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء دے کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا
اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے. بس ختم. فرشتے تو بہت ہی معصوم ہے نا، انسانوں سے بھی زیادہ معصوم ہے. انسان ذرا ایڈوانس بات کر رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، تو غیب کا جاننے والا ہے یا اللہ. تو اس کی 3 تفسیریں ہیں. بہت ہی سرپرائزنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ ہم تو ساری عمر یہ سنتے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری سفارش کر کے تو ہمیں پار لگانے والے ہیں. وہ جو شفاعت ہے ہماری، وہ تو کہاں ہے وہ شفاعت؟ وہاں تو پیغمبر کو یاد بھی نہیں ہے کہ اس کی امت نے جواب کیا دیا تھا. تو اس کی 3 تفسیریں ہیں. نمبر 1، قیامت کی جزا و فضا اور قیامت کا ہولناک ماحول اور اس کی دہشت جو ہے وہ ہر انسان کو یہ بھلا دے گی. ہر انسان جو ہے وہ اس وقت 2 ہاتھ 2 پیر کر کے اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یا اللہ رحم فرما، نفسی نفسی کا ٹائم ہے، اور یا اللہ اب کیا ہوگا اور اس سے آگے کیا ہوگا اور کیا جواب دینا ہے. اور ہم نے جو جواب دیا ہمیں تو پھر بھی یاد ہوگا، کسی نے ہمیں کیا جواب دیا ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. تو قیامت کی دہشت ایسی ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا. یہ ایک کمزور ایکسپلینیشن ہے. دوسری ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، رسول بھی انسان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. یا اللہ تو ان امتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ہم تو کب کے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو ہمیں کیا پتا ہے کہ امت نے کیا جواب دیا، امت قیامت تک کیا جواب دیتی رہی، ہمیں اس کا نہیں پتا. یہ تھوڑی سی ذرا اسٹرانگ ایکسپلینیشن ہے. یہ بات دل کو لگتی ہے کہ ہاں واقعی وہ پیغمبر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پتا. تیسری ایکسپلینیشن جو بڑی زبردست ایکسپلینیشن یہ شیخ القرآن سے آئی ہے رحمت اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ لا علم لنا کا مطلب یہ ہے، دیکھو جب پہلی دفعہ اللہ نے پوچھا تھا نا لا علم لنا کہ فرشتوں نے کہا تھا، لیکن حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم الاسماء تھا. اللہ نے ان کو علم الاسماء دیا ہوا تھا. وہ تو جنت میں دیا تھا نا. اب جب یہ دنیا میں سے ہو کے واپس پہنچے ہیں حساب کے لیے، وہ علم الاسماء کہاں تھا حضرت آدم کے پاس؟ دماغ میں ہوگا نا. چیزوں کے نام بتاتے تھے، زبان تھی، بولتے تھے، دماغ میں ہوگا. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت کسی کا دماغ، ہمارا یہ جو دماغ ہے نا دنیا میں، جو ہمیں بہانے سکھاتا ہے، جو ہمیں باتیں سکھاتا ہے، جو ہمیں رنگ برنگے تماشے سکھاتا ہے، جو ہمیں حرام کرنا سکھاتا ہے، یہ جو دماغ ہے نا اس وقت یہ وہاں نہیں ہوگا. یہ جو ہماری یادداشتیں ہیں، ہماری میموریز ہیں، ہماری ایسوسیشنز ہیں دنیا کی، یہ وہاں نہیں ہوں گی. یہ سب سے اسٹرانگ ایکسپلینیشن ہے. اور میں یہ مانتی ہوں کہ وہاں پہ انسان یہ کہے گا لا علم لنا، ہمیں تو نہیں پتا یا اللہ. ہماری وہ جو ہمارا خانہ تھا دماغ میں جس میں ہماری ساری یادیں تھیں اور بڑے بہانے بنانے والے ہم تھے اور بڑی تیز ہماری زبان چلتی تھی، وہ چیز ہم سے چلی گئی ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے. یہ بات کر کے اذ قال اللہ، جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ. اب اللہ نے اللہ اپنے پیغمبر سے بات کر رہا ہے، ایک اسپیسیفک پیغمبر سے. اذ قال اللہ، جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، اذکر، یاد کر، نعمتی علیکا، میری نعمت تجھ پر، وعلی والدتک، اور تیری ماں پر. تو یاد کر میری اس نعمت کو. اللہ حضرت عیسیٰ کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کر میری نعمت کو تجھ پر اور تیری والدہ پر. از ایدتک، جب میں نے تیری مدد کی تھی، بروح القدس، پاک روح سے. تکلم الناس، تو باتیں کرتا تھا، فی المہد، پنگوڑے میں، وکہلن، اور بڑھاپے میں. اب حضرت عیسیٰ وہ پیغمبر ہیں جو دنیا سے 2 دفعہ ہو کے گئے ہیں جی. ایک دفعہ جب وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور ینگ ایج میں ان کے سٹوری کے مطابق انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا اور اللہ نے ورفع اللہ اپنی طرف اٹھا لیا اللہ نے اس کو. پھر وہ ادھیڑ عمر میں، کہلا، بڑھاپے میں، ادھیڑ عمر میں واپس دنیا میں آئے ہیں اور پھر نیچرل موت انہیں آئی ہے، وفات ہوئے ہیں اور اب قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ پیغمبر ہے جو 2 دفعہ دنیا سے ہو کے آیا ہے. اس کو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کر میری اس نعمت کو
جو میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر کی تھی جب میں نے جبریل سے تمہاری مدد کی تھی. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے باتیں کرتا تھا پنگوڑے میں اور بڑھاپے میں. یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب تجھے سکھائی تھی کتاب، والحکمہ اور حکمت، والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ اور جب تو بناتا تھا من الطین مٹی سے کہیئۃ الطیر جیسے کہیئہ ایک حیت ایک صورت، الطیر پرندے کی، بِإِذْنِی میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ پس تو پھونکتا تھا فیہا اس میں، فتکون طیرم تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ اور تو شفا دیتا تھا پیدائشی اندھے کو، والابرص اور کوڑی کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى اور جب تو نکال کر کھڑا کرتا تھا مردے کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، یعنی اسے زندہ کر دیتا تھا، وَإِذْ كَفَفْتُ اور جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو، عنکا تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ جب تو ان کے پاس آیا، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، فقال الذین کفروا پس کہا ان انکاریوں نے، منہم ان میں سے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر مبین مگر کھلا جادو. اب یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ خود یاد دلا رہے ہیں. یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہ سب کچھ یاد ہے. حضرت عیسیٰ میدان حشر میں کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ سب یاد دلا رہا ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے وحی کی تھی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ان حواریوں کی طرف، وہ جو تیرے ارد گرد کے لوگ تھے، جب میں نے ان کی طرف وحی کی تھی، ان یہ کہ آمنو تم ایمان لاؤ، بی مجھ پر، و برسولی اور میرے رسول پر، قالو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور آپ گواہ رہیں، بے اننا مسلمون اس پر کہ ہم فرمان بردار ہیں. اب امت کا حال جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو خود یاد دلا رہا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ آگے آنے والی ہے. اذ قال الحواریون جب کہا ان حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل یستطیع کیا تجھ میں استطاعت ہے، کیا تجھ میں یہ استطاعت ہے، ربک کہ تمہارا رب، کیا یہ استطاعت تمہارے رب میں ہے، ان ینزل علینا یہ کہ وہ اتار دے ہم پر، مائدتن ایک خوان، مائدہ کا مطلب تیار کھانے کا خوان، من السماء آسمان سے. تو نصارہ جو ہیں انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور مٹی کے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا اور اندھوں کو اور کوڑیوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا اپنے پیغمبر کے معجزوں میں اللہ کے حکم سے. اور وہ حواری اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کہیں کہ ہمیں آسمان سے ایک خوان اتار کر دے. بنی اسرائیل تھے یہ، تو ان کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. قالت اتقوا اللہ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. قالو انہوں نے کہا، نرید ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہمارے دل اطمینان سے ہو جائیں، وَنَعْلَمَ اور ہم جان لیں، أَن قَدْ صَدَقْتَنَا یہ کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں، عَلَيْهَا اس پر، مِنَ الشَّاهِدِينَ گواہ. قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اللہم ربنا اے اللہ ربنا ہمارے رب، انزل علینا مائدتن اتار دے ہم پر ایک خوان، من السماء آسمان سے، تکون لنا عیدن وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو. یہ عید جو ہے، یہ خوان اترنے والی عید جو ہے، یہ نصارہ ایسٹر کے اس میں مناتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ایسٹر کی عید ہے. لِأَوَّلِنَا ہمارے پہلوں کے لیے، وَآخِرِنَا اور ہمارے پچھلوں یعنی آگے آنے والوں کے لیے، وَآیَةً مِنْکَ اور ایک نشانی تجھ سے، وَارْزُقْنَا اور ہمیں روزی دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تو بہترین روزی دینے والا ہے. قال اللہ کہا اللہ نے، انی منزلها علیکم بے شک وہ میں اتار دوں گا تم پر، فمن یکفر بعدا ہاں جس نے ناشکری کی، جس نے کفر کیا اس کے بعد، بعد منکم اس کے بعد تم میں سے، فانی پس بے شک میں، اعذبہ میں عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایک عذاب، لا اعذبہ
نہیں دیا ہے ویسا عذاب احدن کسی ایک کو بھی من العالمین تمام جہان والوں میں. تو یہ مائدہ والے لوگ جو ہیں، مائدہ والے، ان کے لیے بزرگوں کا قول یہ ہے کہ دنیا میں یعنی جو بڑے بڑے عذاب آئے ہیں اور قیامت تک جن کو عذاب ملنے والا ہے فرعون والے ہیں، اور ان میں مائدہ والے بھی شامل ہیں. قرآن میں یہ دلیل ہے کہ فرعونی جو ہیں وہ تو عذاب ان پر صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. اور یہ قوم جو ہے مائدہ والے، اب یہ ایگزیکٹلی نصارہ ہیں یا یہ کون ہے؟ اصل میں حضرت عیسیٰ کے ارد گرد جو اس وقت لوگ تھے جن کو اپوسٹلز کہتے ہیں، یہ سینٹ پال، سینٹ پیٹر، سینٹ میتھیو، جتنے سینٹ مائیکل، یہ ان کے جتنے بھی تھے، اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک نے پھر اپنا بائبل کا ایک ورژن بنایا ہے، اپنی ایک بائبل بنائی ہے، اور ان کے سارے فرقے وہاں سے شروع ہوئے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے کفر انہوں نے کیا، ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا، للناس، لوگوں کو، اتخذونی، مجھے بنا لو، وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اور میری ماں کو معبود، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ سوال جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، قوم کے شرک کا سوال پیغمبر سے ہو رہا ہے. یہ عقیدہ ٹھیک کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے اعمال کا سوال اللہ نے اپنے حبیب سے کرنا ہے. وہ ہمارے لیے جواب دہ نہیں ہے، لیکن سوال ان سے ہوگا. قالا، اس نے کہا، سبحانکا، تو پاک ہے، ما یکون لی، یہ نہیں ہے میرے لیے، ان اقولا، یہ کہ میں کہوں، ما لیس لی، جو میرے لیے نہیں ہے، بحق، سچ. ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، فقد علمتہ، تو تجھے اس کا علم ہوتا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کیا کیا یاد دلایا ہے. میں مردوں کو زندہ کیا تیرے حکم سے، اور میں نے مٹی کے پرندے زندہ کر کے اڑائے تیرے حکم سے، اور اندھوں کو اور کوڑیوں کو ٹھیک کیا تیرے حکم سے. یا اللہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو تجھے تو پتا ہوتا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. انکا، بے شک تو، انت علام الغیوب، تو ہی غیب کے جاننے والا ہے. ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا تھا ان کو، الا، مگر، ما امرتنی، جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، بہی، اس کا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب. وکنت، اور میں تھا، علیہم، ان پر، شہیدن، ایک گواہ، ما دمت فیہا، جب تک میں ان میں رہا. فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا، تو تھا، انت الرقیب علیہم، تو رقیب، رقب، نگرانی کرنے والا، علیہم، ان پر. یا اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا، دیکھیں کتنا بڑا عقیدہ ٹھیک کرنے والی بات ہے. جب میں فوت ہو گیا، بدقسمتی سے یا ہماری آپ کیا کہیں کہ ایک ہمارے دین میں ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ تو فوت نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے فوت کیا تو ان پر نگران تھا، میں تو فوت ہو گیا تھا، میں تو انسان تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز سے باخبر ہے. ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں. یا اللہ یہ میرے بندے نہیں ہیں. وَإِن تغفر، اور اگر تو بخش دے، لہم، ان کو، فإنک، پس بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب ہے، تو ہی زبردست ہے، اور تو ہی حکمت والا ہے. قال اللہ، اللہ نے کہا، ھذا یوم، یہ دن ہے، ینفع الصادقین، نفع دے گا سچوں کو، صدقہم، ان کی سچائی. اس دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ صدق، سچائی. ہے کتنی بری بات ہے جھوٹ بولنا، کتنا خطرناک گناہ ہے جھوٹ بولنا. ایمان کے دعوے میں سچا ہو کے دکھانا ہے. ہم تو لوگوں سے چائے کا پوچھتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ دن ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، لہم جنات، ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے.
وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ راضی ہوئے اس سے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. قرآن کی ایک بڑی زبردست تفسیر ہے فی ظلال القرآن، جو سید قطب شہید نے لکھی ہے. سید قطب شہید ایجپٹ میں انور سادات کے زمانے میں ایجوکیشن منسٹر تھے، اور اس تفسیر کے لکھنے کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی. بہت ہی دکھ کی بات ہے، آپ کو پھانسی لگی بھی، لیکن جب آپ کو پھانسی پہ لے جانے کے لیے لوگ آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی اگر آپ یہ کہہ دیں، یہ تفسیر بین ہو چکی ہے عرب دنیا میں، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں لکھا اور آپ اسے ریٹریکٹ کر لیں اور آپ واپس اپنی پوسٹ پہ آ جائیں تو آپ پھانسی سے بچ سکتے ہیں. تو سید قطب شہید نے یہ آیت وہاں تلاوت کی تھی. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا یہ دن ہے کہ نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور یہ بات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا اور اپنے اذن سے اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.